الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے اور اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے اسی ہفتے میں رمضان کا وہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے جس مہینے کو شہر قرآن کہا گیا ہے۔ ایسا مہینہ جس میں نوافل کی اور فرائض کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، ایسا مہینہ جس میں رب کائنات نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، ایسا مہینہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے رمضان قریب آتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کے ذریعے رمضان کی تیاری اور رمضان شروع ہونے کے بعد اس کے آخری عشرے میں شب بیداری کے لیے اپنے خاندان اور اپنے متعلقین کو بیدار کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں ہر سال آتا ہے اور ہر سال رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمیشہ ایک مہمان کے طریقے سے آتا ہے اور ویسے ہی رخصت ہو جاتا ہے جیسے ہمارے خاندانوں سے کوئی مہمان رخصت ہو جائے۔ یہ مہینہ ہمیشہ آتا ہے اور مسلمان اس مہینے کے چاند کو دیکھتے ہی مسجدوں کو آباد کرتے، روزوں کا اہتمام کرتے، تراویح کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جیسے جیسے مہینہ رخصت ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھتے ہی سارے شیطان آزاد ہو جاتے ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، روزوں کا اہتمام ختم اور قرآن مجید کو گویا 3 طلاق دے کر کے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جیسے جیسے آتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پورے سال کے عمل کا جائزہ لیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے باطن و ظاہر کی اصلاح کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مہینے کے آتے آتے ہم جہاں اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کی جانب موڑیں، وہیں اس بات کا عزم مصمم کریں کہ آئندہ کے تمام مہینوں میں بلکہ پوری زندگی کے تمام گوشوں میں ہم اسلامی تعلیمات پر قائم رہیں گے۔ یہی رمضان کا بنیادی پیغام ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم فقہی مسائل میں، لڑائی جھگڑے میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم نہ جانے کون کون سے اسالیب اختیار کر کے کہیں ریاکاری میں، کہیں مسجدوں کو آباد کرنے میں بھی، اپنے مقاصد کی تکمیل میں، کہیں دوسرے مقاصد میں اپنے آپ کو مشغول کر کے رب کائنات سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے جیسے قریب آئے، ہم ساری زندگی کو اپنے اندر بدلنے اور اس کو تبدیل کرنے کا عزم مصمم کر کے اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر اب تک ہماری نمازیں چھوٹتی تھیں تو یہ عزم کیا جائے
کہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں، چاہے ہم بستر پر بیماری کی حالت میں پڑے ہوں، چاہے سفر میں ہوں، چاہے کمزوری اور لاچاری کی زندگی گزار رہے ہوں، چاہے مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہوں، چاہے کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی گزار رہے ہوں، جہاں رب کائنات کو یاد کرنے اور اس کی نمازیں ادا کرنے، اس کے آگے جھکنے کا وقت ہوگا، دنیا کی کوئی بھی مشغولیت، کسی بھی انداز کا فائدہ ہم کو رب کائنات کے آگے جھکنے سے روک نہیں پائے گا۔ یہ عزم مصمم کرنے کا نام رمضان کا مراجعہ ہے، اور رمضان کے اندر اپنے نفس کی تطہیر اور اس کے تزکیے کا یہ موسم ہم کو اسی بات کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان رمضانی مسلمان ہو کر کے اسی میں ختم ہو کر کے رہ گیا۔ مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ مسلمان اگر ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے تو بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے رب کائنات کا حق ادا کر دیا۔ اگر پورے سال میں صرف رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے اور رمضان میں نمازوں کا اہتمام کر لے، قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کر لے، تو سوچتا ہے کہ ہماری زندگی کا حق ادا ہو گیا۔ آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ کیا تھا، آپ کے معاملات کیا تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم میں سے تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے فوراً پلٹ کر کے پوچھا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کی عملی کیفیت، عبادات کی کیفیت کا اندازہ صرف اس سے ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ایک رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، قیام اللیل میں سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ توبہ تک کی تلاوت ایک رات میں کر جاتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے یہی کیفیت عموماً قیام اللیل کی ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری بات صحیح روایات میں ہے، جتنا طویل آپ کا قیام ہوتا تھا اتنا ہی طویل آپ کا رکوع ہوتا تھا، جتنا طویل آپ کا قیام ہوتا تھا اتنا ہی طویل آپ کے سجدے ہوتے تھے۔ یہ کیفیت اور تلاوت کرنے کی کیفیت یعلمون تعلمون اور ایک رات اور 3 رات کے شبینوں والی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ جہاں جنت کا ذکر آئے جنت کا سوال کرتے تھے، جہاں عذاب کا تذکرہ آئے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اس سے پناہ مانگتے تھے۔ سمجھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس پر رونا، اس پر سوال کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ اور اس کیفیت کے باوجود جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان کیوں کرتے ہیں، اتنا پریشان کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے مبارک پیروں میں قیام اللیل کے لمبے ہونے کے نتیجے میں ورم آ جایا کرتا ہے، آپ کا مبارک سینہ گڑگڑانے لگتا ہے، آپ کے چہرے اور ہاتھوں پر ورم آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں رب کائنات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ کیفیت تھی عبادات کی اس نبی کے اندر جس نبی کو سید الانبیاء بنایا گیا، اس نبی کے اندر جس کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس نبی کے اندر جس نبی کو بشارتیں دی گئی اور رب کائنات نے معجزات عطا فرمائے، جس نبی کے بارے میں قبر کے 3 سوالوں میں سے ایک سوال اس کی ذات گرامی کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس نبی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں رب کائنات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ کیفیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی، جن کو سید الانبیاء اور ایسے ہی جنت کا سردار بنایا گیا، جنت میں شفاعت عظمی عطا کی گئی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا محض چند نمازیں جس میں سارا کا سارا ذہن اور ساری کی ساری توجہ ہماری کاروبار میں لگی رہے، کاروبار کو چھوڑ کر کے اذان کو سن کر کے نظر انداز کریں، اقامت کے وقت میں کسی طرح سے دوڑ کر کے باجماعت نماز ادا کریں اور سلام پھیرتے ہی پھر ہانفتے ہوئے کاروبار کی جانب جائیں، معاف فرمائیں گے یہ مسلمان ہونے کا حق نہیں ہے۔ صحابہ کرام مدینہ کے کاروباری تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن ایک ترازو کے ایک پلڑے میں سودا رکھ دیا، باٹ چڑھا دیا، کوئی گراہک آ گیا اور اذان کی آواز کان میں پڑی، گراہک کو چھوڑ کر کے مسجدوں کی جانب بھاگ کھڑے ہوتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، سنت رواتب اور نوافل کی پابندی کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا وطیرہ تھا۔ تو دین جو ہے یہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اگر عبادات، عقائد اور اتباع کی پابندی کرتے ہیں تو اسی پر باقی رہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو انسانی یا مسلمان کی زندگی کا دوسرا بڑا گوشہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان یا کسی دوسرے غیر مسلم کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اس کے معاملات صاف ستھرے ہوتے ہیں، لین دین صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ رشتہ قائم کرتا ہے تو دین کی بنیادوں پر، وہ کسی سے لین دین کرتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز کی بنیادوں پر، وہ کسی کو زبان دیتا ہے تو سچائی کی بنیادوں پر، کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرنے کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے، تو اس کی زبان سے لکھتا ہے تو اس کے قلم سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلتا جس سے بلا کسی سبب کے کسی کو تکلیف پہنچے، وہ دین کے دفاع کے لیے سخت ہو جاتا ہے۔ کوئی برا سمجھے، لیکن جہاں مسلمانوں کے معاملات ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوں، لین دین کرنا ہو، تو ایسی صورت میں وہ سب کے ساتھ اچھا وطیرہ اختیار کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں رب کائنات نے واضح کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، جانوروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، فرشتوں کے لیے، چرندوں پرند کے لیے، جمادات کے لیے، پہاڑوں کے لیے، دریاؤں کے لیے، سمندروں کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملات کو ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں کہ ناپ تول کیا جائے تو کیسے کیا جائے، کاروبار کیا جائے تو کیسے کیا جائے، لین دین کیا جائے تو کیسے کیا جائے، گفتگو کی جائے تو اس کے آداب کیا ہیں، لوگوں کا سامنا کیا جائے تو اس کے آداب کیا ہیں، سڑک پر چلنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، کہیں داخل ہونا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، کہیں سے نکلنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، ہر چیز کے آداب اور احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کر دیے۔ کسی بھی انداز کا کوئی شبہ، کسی بھی انداز کی کوئی غیر واضح چیز شریعت اسلامیہ نے نہیں چھوڑی۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء کہ میں نے تم کو بالکل صاف و شفاف اور روشن راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا اس کی رات کی تاریکی بھی دن کے اجالے کے طریقے سے بالکل واضح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اندھیرے کے نتیجے میں تمہارے قدم بھٹک جائیں، ایسا نہیں ہے کہ اندھیرے کے نتیجے میں تم حلال کے بجائے حرام پر ہاتھ رکھ دو، ایسا نہیں ہے کہ تم اندھیرے اور تاریکی کے نتیجے میں کوئی غلط فیصلہ کر لو۔ دین بالکل واضح ہے، دین کے معاملات بالکل واضح ہیں، اس میں کسی انداز کے شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن معاملات ہمارے کیا ہیں، ہمارے بڑوں کے معاملات کیا ہیں، ہمارا وطیرہ کیا ہے، ہمارا تعامل کیا ہے، اس پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔
ایک رکشے والے اور ایک ٹھیلے والے سے آپ کو لین دین کرنی ہے، کچھ خریدنا ہے، اس کے بھی آداب بتائے گئے۔ اس رکشے والے اور ٹھیلے والے کے لیے بھی احکامات بتائے گئے کہ تم کو سودا کیسے بیچنا ہے، خریدنے والے کو کیسے خریدنا ہے، تمام کے تمام معاملات بالکل واضح کر دیے گئے۔ لیکن ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ ہم تہجد گزار ہیں، پنج وقتہ نمازوں کے پابند ہیں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے والے ہیں، صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، لیکن معاملات جب پڑ جائیں، کسی سے لین دین کرنا ہو، کہیں شادی بیاہ کرنا ہو، کسی سے ادھار لینا ہو، کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہو، تب ہمارے انہی نمازیوں کا، انہی تہجد گزاروں کا، انہی لوگوں کا جو صدقات و خیرات کی پابندی کرتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھ کر کے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا مسلمان باقی نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخصیت کے ساتھ معاملات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو بحث و مباحثہ کرنے لگے، جستجو کرنے لگے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرنا بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ اس کے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ فلاں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک ساتھی نے گواہی دی کہ میں جانتا ہوں وہ قوام اللیل وہ صوام النہار ہے، وہ دنوں میں روزہ رکھتا ہے، راتوں میں قیام اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے معاملات بتاؤ وہ کیسے ہیں، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا وتیرہ کیسا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، یہ پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ قیام اللیل اور صوام النہار ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، مجھ کو تفصیل بتاؤ۔ اس کے بعد پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی معاملات کیے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے؟ حل سافرت معہ، کیا اس کے ساتھ تم نے سفر کیا ہے؟ کیا اس کے ساتھ پیسوں اور مال اور دینار و درہم کا لین دین اور معاملات کیے ہیں؟ ہر چیز کے جواب میں اس کے ساتھی نے کہا کہ نہیں، میں نے اس سے رشتہ نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ سفر نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ معاملات نہیں کیے ہیں، اور نہ ہی اس کا پڑوس اختیار کیا ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا اس کے گھر کے پڑوس میں کبھی رہے ہو؟ تو فرمایا کہ نہیں، پڑوس میں بھی نہیں رہا ہوں۔ تو فرمایا اذن، تب تم اس کو نہیں جانتے، انک اذن لا تعرفہ، تب تم اس کو نہیں جانتے، کیونکہ دین اصل میں معاملات کا نام ہے، دین لوگوں سے تعامل میں بہتری کا نام ہے۔ اگر سفر کرو گے تو اس کی حقیقت سامنے آئے گی، رشتہ کرو گے تو وہ کھل کر کے اپنے باطن کو تمہارے سامنے واضح کر دے گا۔ اس سے ادھار لوگے یا پیسے کی لین دین یا مال کی لین دین کرو گے تو اس کا ایمان اور اس کے حلال خوری کا جذبہ تمہارے سامنے نکھر کے آ جائے گا۔ لہذا جب اس سے معاملات کر لو تب جا کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا۔ ایسے فیصلہ کرنے سے صرف اس کو تہجد اور قیام اللیل کا یا نمازوں کا یا دن میں روزہ رکھنے کی پابندی کرنے کا پابند پانے کے بعد تم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آج کے مسلم معاشرے کی مثال بالکل اسی طریقے کی ہے۔ ایک خاندان کا ایک بوڑھا انسان جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے، اس کے قدم اور اس کے پیر قبر میں لٹکنے لگتے ہیں، تب اس کو مسجد یاد آتی ہے۔ اور پورے گھرانے میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو لاٹھی ٹیک کر کے مسجدوں کو آتا ہے۔ نہ اس کے بچے جاگیں، نہ اس کی بیویاں جاگیں، نہ اس کے رشتہ دار جاگیں، کسی کو مسجد سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے اس بوڑھے کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ تو پڑھ لے گا تو سب لوگوں کو کھینچ کر کے جنت لے جائے گا۔ معاف فرمائیں گے، یہ جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ تو ہمارے معاملات یہ بہتر ہونے چاہیے۔ معاملات میں چاہے رب کائنات کے ساتھ توحید کے مسائل ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع رسول کا معاملہ ہو، صحابہ کرام کے مقام کا معاملہ ہو، عقیدے کے معاملات ہوں، دین پر عمل پیرا ہونے کے معاملات ہوں، تمام کی تمام چیزوں میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی اصل بنیادوں کی جانب رجوع کر کے
اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اور اس کے بے شمار واقعات ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک روایت میں صحیح مسلم ہی کی ایک روایت میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے اپنی سواری کو روکا اور ایک غلے والے کی دکان میں داخل ہوئے۔ اس کے غلے میں اس بات کا شبہ ہوا، یا بعض روایات میں ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی، آپ نے غلے کے بورے میں اپنا ہاتھ اندر کی طرف ڈالا، اوپر تو سوکھا غلہ تھا لیکن نیچے کی جانب گیلا اور تر غلہ اور نم غلہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً باز پرس کی کہ ایسا کیوں ہے؟ تو دکاندار نے کہا کہ بارش آئی تھی، یہ بھیگ گیا تھا تو میں نے اس ترتیب پر اس کو سجا دیا ہے۔ تو فرمایا اس نم اور گیلے غلے کو اوپر رکھتے اور سوکھے غلے کو نیچے رکھتے تاکہ خریدار کو پوری کیفیت کا اندازہ ہو جاتا، وہ دھوکے میں چلا جائے گا، وزن زیادہ ہوگا، غلہ کم ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ آپ گزر رہے تھے، خراب غلہ تھا اور ردی اور اچھا غلہ تھا، عمدہ غلے اور ردی غلے کو ملا کر کے بیچنے والے دکاندار سے کہا اس ردی غلے کو الگ کرو، اس کی الگ قیمت متعین کی جائے، اچھے غلے کو الگ کرو، اس کی الگ قیمت متعین کی جائے۔ اور اس کو دکاندار سے کہا جب خریدار آئے تو اس کو بتا کر کے بیچو کہ اس میں یہ کمی ہے اور اس میں یہ خوبی ہے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسے واقعات کو سامنے رکھ کر کے چلیں، اگرچہ بزرگوں کی پیروی اور بزرگوں کی تقلید یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس مسجد میں نمازیں پڑھنے والوں کی اکثریت احناف کے مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کسی بوڑھی عورت نے سوال کیا کہ میں کپڑے بننے کا کام کرتی ہوں، کپڑے بننے کا کام کرتی ہوں، رات میں چراغ کی روشنی میں بھی کپڑے بنتی ہوں اور چاند کی روشنی میں بھی کپڑے بنتی ہوں اور ایسے ہی دن میں بھی کپڑے بنتی ہوں۔ تو فرمایا کیا اس کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، چراغ میں بنا جانے والا کپڑا اتنا باریک نہیں ہوتا، چاند کی روشنی والا تھوڑا مزید باریک ہوتا ہے، اور دن کی روشنی میں جس کو بنا جائے وہ بہت عمدہ ہوتا ہے۔ تو امام محترم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب گراہک آئے تو اس کو بتاؤ کہ اس کے درمیان کیا فرق ہے، اسی لحاظ سے قیمت متعین کی جائے، اسی لحاظ سے اس کو بیچا جائے۔ یہ امانت داری کا تقاضا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو لے کر کے چلیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ردی غلے کو اور اچھے غلے کو الگ الگ قیمت پر بیچا جائے، اور فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار، فرمایا جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور اسی طریقے سے مکر و فریب کرنا، جھوٹ بھول کر کے مال بیچنا اور کسی کو دھوکہ دینا، یہ جہنم میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ کبار تابعین میں سے گزرے ہیں، بہت عابد و زاہد تابعی تھے، بڑے ائمہ بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ غالباً فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا، زبان پر ان کا ذکر لانا یا ان کا تذکرہ مجلسوں میں کرنا، یہ رب کائنات کی رحمت کا باعث ہے۔ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اثر ذکر کرتے ہیں کہ حرہ کے مقام پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں گئے تو دیکھا کہ ایک انسان دودھ میں پانی ملا رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہے، جو آج کے دور کا
ایک دھندا ہے، ایک تجارت ہے، دودھ میں پانی ملا کر کے پیسہ کمانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں رہ گیا، دودھ میں پانی لے ڈال رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیف بکا اذا قیل لک یوم القیامہ، تم قیامت کے دن کیا کرو گے جب قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کرتے تھے، دودھ میں پانی کیوں ملاتے تھے؟ خلص الماء من اللبن، دودھ میں پانی ملا کر کے بیچو گے تو من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سابقہ امتوں کی ایک روایت ذکر کی ہے، جس روایت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ان امتوں میں شراب حلال تھی۔ ایک آدمی شراب کا تاجر تھا، اس کے پاس ایک شپ اور ایک کشتی تھی، اس کشتی میں بیٹھ کر کے شراب بیچتا تھا، بیچ میں پانی ملا لیا کرتا تھا۔ رب کائنات نے دنیا کے سامنے اس کے دھوکے کو واضح کرنے کے لیے ایک بندر کو بھیجا۔ وہ بندر آیا، اس نے اس کی پوٹلی، جو لفافہ یا جو اس کا پیسہ رکھنے کا سامان تھا، اس کو اٹھا لیا، ایک نوٹ اس کی جانب کشتی میں پھینکتا اور دوسرا نوٹ نہر میں پھینکتا تھا، اور اس طریقے سے آدھا اس نے ضائع کر دیا، آدھا اس کو واپس کر دیا۔ گویا اس نے آدھا پانی ملایا تھا اور آدھی شراب بیچی تھی۔ یہ صورتحال تھی، اور موجودہ دور یہ شراب کی حرمت کا دور ہے۔ شراب کو جس انداز سے حرام کیا گیا، اس کو بت پرستی کے مانند قرار دیا گیا شریعت محمدیہ میں۔ لیکن آپ دیکھ لیں مسلم محلوں میں بیڑی سگریٹ کے نام پر، شراب کے نام پر کتنا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ تمباکو، یہ بیڑی سگریٹ، اور اس سے آگے بڑھ کر کے چاہے گل ہو، کھینی ہو، اس سے آگے بڑھ کر کے چاہے شراب ہو یا پھلوں کے جوس کے نام پر نشہ آور اشیاء کو بیچ کر کے، چاہے بیئر کے نام سے یا دوسرے ناموں سے جو کاروبار کیا جا رہا ہے، ہم رب کائنات کے غضب کو مول لے رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ اور بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلم محلوں میں یہ کاروبار روزانہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معاملات کی بہتری کا حکم دیا۔ معاملات کی بہتری کے نتیجے میں ہر انسان اپنے آپ کو دھوکے سے اور اپنے بھائی کو دھوکے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اس کے نتیجے میں جب معاملات کی بہتری ہوتی ہے تو پاکیزہ معاشرہ ابھر کر کے سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے انصاف اور عدل کو قائم کیا جاتا ہے، اقتصادی اور تجارتی نظام کو ترقی ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے، غربت دور ہوتی ہے، غریب لوگ آرام کی سانس لے سکتے ہیں۔ یہ بھی نتیجہ ہے امانت داری کا اور دھوکہ دھڑی سے دوری اختیار کرنے کا۔ معاملات کے تحت اگر آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ کے دلائل کو کھنگالا جائے تو معاملات کے تحت مالیات کے مسائل، اس کا صاف ستھرا ہونا، نکاح اور طلاق کے مسائل، اس کا شریعت کے مطابق ہونا، آپسی جھگڑوں اور نزاعات میں شریعت کے آداب کا خیال کرنا، شہری قوانین کا احترام اور اس کا لحاظ رکھنا تاکہ امن و سلامتی قائم ہو سکے، یہ بھی ساری کی ساری چیزیں معاملات میں شامل ہیں۔ معاملات میں تجارت کی ترقی، اقتصاد کی ترقی اور ایسے ہی ترکات یعنی وراثت اور لین دین کے مسائل میں صاف ستھرائی اختیار کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، یہ سب کے سب معاملات ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کے ساتھ اپنے معاملات کو پاکیزہ بنائیں اور شرک باللہ سے توبہ کر کے توحید کی جانب رجوع کریں۔ یہ رمضان کا پہلا فریضہ ہے، بلکہ آج ہی کی تاریخ سے ہم کو اس کا عزم مصمم کرنا چاہیے اور معاف فرمائیں گے۔ اللہ اور اوم ایک ہیں، اس انداز کے بیانات ہمارے قائدین دیتے ہیں۔ اس شرک پر قائم رکھ کر کے امت کو کبھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے مفتی اور ایسے سفید لباس پہننے والے، رعنائی چہرے پر برسانے والے افراد اور علماء موجود ہیں جو یوٹیوب پر آ کر کے ہر سال
یا ہر مہینے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے خواب میں، یہ حکم دیا تھا، لہذا ہم کو ایسا کرنا چاہیے۔ ابھی اس رمضان کے لیے ایک خواب نقل کیا جا رہا ہے، خواب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 بار آ کر کے رمضان کے لیے ہم کو یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے۔ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آمین سے، رفع الیدین سے، نمازوں کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم تقلید کرتے ہیں کسی خاص امام کی، لیکن ہمارے خواب میں امام نہیں آتا، رسول اکرم آتے ہیں۔ یہ کون سی ناانصافی ہے؟ ہم کو انصاف کرنا ہوگا، ہم کو صحیح انداز سے چلنا ہوگا، اور شریعت کا مصدر و مرجع یہ خواب نہیں ہو سکتے، یہ اپنی رائے نہیں ہو سکتی، اس کا مرجع و مصدر قرآن و سنت اور فہم صحابہ ہے۔ اس کے بغیر کسی نے دین کا کوئی حوالہ دیا تو وہ جھوٹا ہے، بدعتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس انداز کے دھوکہ دینے والوں سے محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام کے مقام کے بارے میں ہم کتنے متساہل ہیں، ان کی تنقیص و توہین کرنے والوں سے کس انداز سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں۔ ہمارے معاملات کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہمارے معاملات کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ خواتین کے ساتھ بہتر معاملات کیے جائیں۔ نکاح میں اگر ضرورت پڑے تو طلاق میں وراثت سے ان کو محروم نہ کیا جائے، ان کے ساتھ ناروا سلوک نہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے شادی بیاہ میں فضول خرچی کے نتیجے میں غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی انہی ایام میں بمبئی کی ایک شادی کے چرچے ساری دنیا میں ہیں، کتنے کروڑوں کھربوں روپے اس میں برباد کیے گئے۔ اسی بمبئی میں نہ جانے کتنے فقراء اور مساکین، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، فٹ پاتھ پر، ریلوے کے پلیٹ فارم پر بھوکے پیاسے سوتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، اور آپ بیرون ممالک سے لوگوں کو بلا کر کے پیسہ برباد کریں۔ یہ ملک کے حق میں اچھے فیصلے نہیں ہیں، ہم کو اس پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ تو شادی بیاہ میں فضول خرچی اور دوسری جانب بھوکمری معاملات کے بہتری کے نتیجے میں اس پر بھی کنٹرول کیا جائے۔ خواتین کا بے پردہ نکلنا، بے راہ روی کا شکار ہونا، یہ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اس سے توبہ کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ حرام خوری اور سود خوری سے اپنے آپ کو بچائیں، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، کاروبار میں ملاوٹ نہ کی جائے، جھوٹ بول کر کے سودا سلوک نہ کیا جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر نوجوان بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، جس کے نتیجے میں پورا نوجوانوں کا طبقہ تباہی کی جانب گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر 10-20 منٹ 10-20 گھنٹے گزارنے والے 2-4-10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لیں، کچھ حدیثوں کا مطالعہ کر لیں، کچھ علماء کی صحبت اختیار کر کے ان سے ان چیزوں کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں، تو یہ ان کے لیے آخرت کا سودا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وقت ضائع نہ کیا جائے، زبان کا غلط استعمال نہ کیا جائے، معاملات کی خرابی میں کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جس کے نتیجے میں مسلمان دنیاوی ترقی میں پیچھے جائے، اقتصاد اور تجارت میں کمزور ہو، تعلیم میں کمزور ہو۔ مسلمان بحیثیت مسلمان کے، معاملات کی بہتری کے، سچا مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسری اقوام سے اقتصاد میں، تجارت میں، معاملات میں، تعلیم میں، دنیاوی ترقی میں، دنیاوی کاروبار میں حلال و حرام کی تمیز کے باوجود سب سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا اہل ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمانوں سے آپ کاروبار اور لین دین کر لیں اور غیر مسلموں سے کر لیں، آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ رب کائنات ہم کو اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔